دیوانی مقدمے ہیں، وہاں پر لوگ دیوانہ ہو جاتے ہیں لیکن مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوتا، وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ اس لیے سستا اور فوری انصاف، اس کے لیے ہم عدالت عظمیٰ اور یہ ایوان اس بارے میں مشورہ کر کے ایک ایسا نظام لے کر آئے جس سے لوگوں کو فوری اور سستا انصاف مل سکے۔ جناب اسپیکر، آج میں اس بات کا بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جیلوں میں قید خواتین اور بچے جو کہ سنگین جرائم میں ملوث نہیں ہیں اور ان کی مدت سزا صرف 2 سال سے کم ہے، ہماری حکومت ان کو رہا کر کے تربیتی پروگرام کے ذریعے ایک ہنرمند شہری بنائے گی اور وہ پھر معاشرے کے عظیم معمار بنیں گے۔ جناب اسپیکر، ثانیہ 9 مئی، اس کے زخم آج بھی پوری قوم کے جسم پر تازہ ہے اور مجرم ہر صورت میں قانون کا سامنا کریں گے اور انصاف اور قانون اپنا راستہ بنائے گا۔ اور جو لوگ، میں یہاں پر ان دوستوں کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں، جو لوگ جو شامل جرم نہیں ہیں ان کو کوئی غزت نہیں پہنچے گی۔ میرا اور میری حکومت کا یہ وعدہ ہے کہ جو لوگ اس میں ملوث نہیں پائے گئے، جن کے خلاف کوئی ثبوت نہیں، وہ قابل جرم نہیں، مگر جنہوں نے 9 مئی کو قوم کے ساتھ غداری کی، جنہوں نے 9 مئی کو ان عظیم شہیدوں کی قبروں کی بے حرمتی کی، جنہوں نے 9 مئی کو ان شہیدوں کے ورثاء کو، ان کے دلوں کو چھلنی کر دیا، وہ کئی رات ان کو نیند نہیں آئی کہ ہمارے والد نے، ہمارے بھائی نے، میرے خامد نے تو جان دے دی، اور یہ لوگ اپنی ذاتی انا کی خاطر انہوں نے اتنی ہماری بے حرمتی کی ہے کہ شاید دنیا کی تاریخ میں اس سے بدترین مثال نہیں ملتی۔ جناب اسپیکر، دہشت گردی کا خاتمہ نیشنل ایکشن پلان پر پوری طرح عمل درآمد ہوگا، اور میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے قائد محمد نواز شریف کو، جنہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے، اور وہ عظیم قربانیوں سے ماؤں نے، بیٹوں نے، بیٹیوں نے، طالب علموں نے، ڈاکٹروں نے، انجینئرز نے، افواج پاکستان کے افسروں نے، جوانوں نے، ان کے بچوں نے، پولیس کے افسروں نے، جوانوں نے، ان کے بچوں نے، ایک تاجر نے، ایک دکاندار نے، ایک خاک روب نے اس دہشت گردی میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، مگر پھر کس طرح ذاتی مقاصد کے لیے ان دہشت گردوں کو دوبارہ ان کو واپس لایا گیا اور بعض خونی دہشت گردوں کو جیلوں سے چھوڑا گیا۔ جناب اسپیکر، یہ ہے وہ وجہ کہ آج پاکستان میں دہشت گردی دوبارہ اونچ کے آئی ہے۔ یہ میرا اور میرے یہ قائدین کا فیصلہ ہے کہ ہم دہشت گردی کو دوبارہ مل کر اس کو جڑ سے اکھاڑیں گے اور کبھی دوبارہ دہشت گردی پاکستان کے سرحدوں میں داخل نہیں ہو سکے گی۔ آپ مجھ سے اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ بالکل زور سے بتائیں، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جناب اسپیکر، اقلیتوں کے حقوق یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے اور پاسداری بھی ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میثاق مدینہ کی ایک درخشندہ اور تا قیامت ایک مثال ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
مدینہ منورہ میں غیر مسلموں کے ساتھ معاہدہ کیا کہ اگر آپ ان شرائط پر چلیں گے تو آپ سکون کے ساتھ رہ سکتے ہیں، اور ہمارا سبز ہلالی جھنڈا اور آئین پاکستان ہماری اقلیتوں کو امن اور سکون کے ساتھ پاکستان میں رہنے کی اجازت دیتا ہے، اور ہم اس میں کسی طور پر بھی خلل نہیں آنے دیں گے۔ جناب اسپیکر، خواتین کو مساوی حقوق اگر ہم نے مہیا نہ کیے، ہماری آبادی کا 50% ہماری آبادی کا 50% حصہ وہ خواتین پر مشتمل ہے۔ اس شور شرابے میں بھی شاید خواتین کی آواز مردوں سے زیادہ ہے۔ جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ فاطمہ جناح سے لے کر محترمہ بینظیر شہید بھٹو، میری بیٹی مریم نواز یا ثریا انور ہو SOS کی، یا بلقیس عیدی ہو، یا ڈاکٹر لطفاؤ ہو، یا ثنا میر ہوں، ان کی لیڈرشپ کے بغیر ہمارا سفر ادھورا ہوگا۔ خواتین کو اس ترقی کے سفر میں ہمارے ساتھ قدم ملا کر چلنا ہوگا، چاہے وہ ٹیچرز ہوں، چاہے وہ نرسز ہوں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں، چاہے وہ ایک کلارک ہو، یا وہ نڈر خاتون پولیس افسر شہر بانو جس نے قوم کی ایک بیٹی کو جان ہتھیلی پر رکھ کر اس کی جان بچائی۔ میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کا ہراسمنٹ کا ماحول بالکل ناقابل قبول ہے، اور تمام شعبوں میں خواتین جہاں پر کام کرتی ہیں ان کو مردوں کے شانہ بشانہ تنخواہیں ملنی ہوں گی، اور تمام وہ حقوق جو مردوں کو ملتے ہیں خواتین کو بھی مراعات ان کو مہیا کی جائیں گی۔ جناب اسپیکر، سرمایہ کاری، انویسٹمنٹ اور بزنس فرینڈلی پاکستان کی ایک اشد ضرورت ہے۔ ہمیں یہاں پر نئے کاروبار کے لیے ماحول مہیا کرنا اتنا آسان نہیں رہا۔ یہ فرسودہ نظام ہے، سینکڑوں فرسودہ قانون ہیں، ان کو میں اپنے ان زعماء کے ساتھ مشورے کے ساتھ بیٹھیں گے اور ان تمام قوانین کا یک جنبش خاتمہ کر دیں گے، جس سے کہ سرمایہ کاری میں رکاوٹ ہو، جس سے کہ سرمایہ کار پاکستان آنے سے ہچکچاتا ہو۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں جناب اسپیکر کہ ہمیں ٹیکس کے جو لیول ہے اس کو بے شک ہم کم کریں، کیونکہ جو ایک ایماندار ٹیکس پیئر ہے، جو ایک اچھا ٹیکس پیئر ہے، اس کو مزید ٹیکس کے بوجھ سے لادنا سراسر زیادتی ہے، اور جو مافیا اربوں اور کھربوں غبن کرتا ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ ہے وہ ایک بڑا کینسر جس کی میں نے بعض مثالیں ابھی دی ہیں، جس کی وجہ سے آج غریب غریب تر ہو گیا ہے اور امیر امیر تر ہو گیا ہے۔ لہٰذا ہمیں جو اچھے ٹیکس پیئر ہیں ان کو قوم کو ان کو اپنا ہیروز بنانا چاہیے، ان کو سلام پیش کرنی چاہیے، ان کا ہمیں احترام کرنا چاہیے، اور ان کے قوم کے عظیم معمار کا نام دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے جناب اسپیکر، چاروں صوبوں میں صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر ہم ایکسپورٹ زونز کا جال پھیلائیں گے تاکہ لاکھوں لوگوں کو روزگار مہیا ہو اور دنیا کو پتہ چلے کہ حضرت قائد اعظم کا پاکستان جن وجوہات کی بنا پر مارز وجود میں آیا تھا، آج 76 سال بعد
اس کی طرف ہمارے لیڈران نے جو قدم اٹھائے اس میں مزید اضافہ کرنے کے لیے ہم دن رات ان کی معاونت لیں گے. میں اپنے لیڈر کی، میں ان کی ایڈوائس لوں گا، اپنے دوسرے زعماء کی ایڈوائس لوں گا، اور پاکستان کے اندر زراعت اور صنعت کا جال بلاد پر پھیلا دیں گے. اور یہ ایکسپورٹ زونز کیا ہوں گے؟ پلگ اینڈ پلے، ون ونڈو، اس کو امنی جامہ پہنائیں گے. دہائیوں سے ون ونڈو کی بات ہو رہی ہے. ون ونڈو کیا، آدھی ونڈو بھی نہیں تھی. آج ہم ون ونڈو کو، جس کا ماڈل میرے علم میں ہے، چین میں ہے اور دوسرے ممالک میں ہے، اس کو ہم انشاءاللہ ہم عملی جامہ پہنائیں گے. جناب اسپیکر، ٹیکس ریفنڈ میں تاخیر ایک بہت بڑا ہرڈل ہے جو ہمارے ایکسپورٹرز ہیں یا دوسرے جن کا ٹیکس بھئی آواز نہیں آ رہی، ٹیکس ریفنڈ کا جن کا جائز حق ہوتا ہے، ان کو مہینوں نہیں، ان کو سالوں رلایا جاتا ہے اور جیب گرم کیے بغیر ان کو ٹیکس ریفنڈ ملتا نہیں. میں یہاں پر جناب اسپیکر اپنے لیڈر، اپنے زعماء کی اجازت سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ ایف بی آر کو جن کا ٹیکس ریفنڈ ڈیو ہے 10 دن کے اندر ان کو مہیا کیا جائے اور ان کو ٹیکس ریفنڈ ان کے گھروں میں پہنچایا جائے. اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر ایف بی آر کو میں مکمل طور پر جواب دہ بناؤں گا. جناب اسپیکر، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز، یہ دنیا آپ سب جانتے ہیں کہ چھوٹے کاروبار، چاہے وہ دیہات میں ہوں چاہے وہ شہروں میں ہوں، یہاں پر اس معزز زبان میں بڑے معزز اراکین بیٹھے ہیں جن کا زراعت سے چولی دامن کا ساتھ ہے، جن کا کاروبار سے بہت شغف ہے. یہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اگر دیہات میں ہم نے مائیگریشن کو روکنا ہے شہروں کی طرف، اگر دیہات کو ہم نے صاف ستھرا بنانا ہے، اگر دیہات کو ہم نے وہاں پر ترقی دلوانی ہے، تو وہاں پر کسان کے نوجوان بچوں اور بچیوں کو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے لیے شہروں اور قصبوں میں نوجوانوں کو کاروبار کرنے کے لیے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز یعنی چھوٹا کاروبار کرنے کے لیے، جہاں پر وہ 4-6 مزدور رکھیں، جہاں پر مشینیں لگائیں،